السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. یا الہی جب تک میرے جسم میں جان رہے، میری یہ تمنا ہے کہ میرے لب پہ تیرا قرآن رہے. مولا تمنا ہے کہ اس دنیا میں کچھ کام کر جاؤں، اگر توفیق ملے تو خدمت اسلام کر جاؤں. تمام قسم کی حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک دی ذات دے واسطے، جس مالک نے سانو مغرب دی نماز باجماعت ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائی ہے. اللہ ذوالجلال والاکرام ساڈی یہ نماز لکھے لا کے ساڈی زندگی دے پچھلے سارے گناہ معاف فرما دے، اور جڑے مقصد دے واسطے
کہ تیرے بندے مسجد کے اندر بیٹھ کے قرآن و حدیث سنتے رہے، اللہ انہاں دی پچھلی زندگی کے گناہ معاف فرما دے۔ درود و سلام آقا دو جہاں پیغمبر آخر الزمان آمینہ دے نال پیغمبر حسن و جمال صاحب شرف و کمال عبداللہ دے چند لکھیاں دے سجن جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات گرامی دے واجب الاحترام دوستوں، بزرگوں، عزیز بچوں، پردے دے اندر سماعت فرمانے والی میری اسلامی روحانی ماں اور بہنوں، آج بڑی خوشی بھی ہوئی ہے، بیان کرنے کا موقع ملیا اور بڑی غمی بھی ہو رہی ہے، پریشان بھی ہو رہا کہ سانوں کوئی ساڈے نمازی نظر نہیں آ رہے، کوئی اس دنیا کے اندر نہیں موجود نہیں، فوت ہو چکے ہیں۔ ساڈے وچوں بھی پتہ نہیں کسی نوں کس وقت بلاوا آ جائے، اسی فوت ہو جائیے۔ اللہ ساڈے جتنے نمازی پیڑ دے وچوں دوست احباب فوت ہو چکے ہیں، ماں پہنا اللہ سبنا دی مغفرت فرمائے، اللہ قبراں منور فرمائے۔ جتنے ساڑی انتظامیہ ہے اور قاری عبدالواحد صاحب، ساڑے جتنے دوست احباب مسجد نال تعاون کرتے ہیں، مسجد کو آباد کرتے ہیں، ہر طرح کا خیال کرتے ہیں، اللہ انہاں سارے دے محنت اپنی بارگاہ دے اندر مقبول و منظور فرمائے۔ اللہ پاک اس پیڑ سے اپنی خاص رحمت فرمائے اور ساڑے سارے دے گھر آباد فرمائے۔ درود و سلام آقا دو جہاں پیغمبر آخر الزمان بعد میں اس بات کا تذکرہ کرنا چاہنا جڑی آیت کریمہ تلاوت کیتی ہے، دعا ہے کہ اللہ میرے گناہگار کو اس کا صحیح مفہوم بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ سنا کے میرے اور صحابہ کو اس کے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بھائیو، میں محنت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تھوڑے سامنے بیان کرنا چاہنا کہ اللہ دے نبی نے بڑی محنت کی دین دے واسطے، اس دین کو پھیلان دے واسطے۔ اللہ دے نبی نے بڑیاں پریشانیاں، مصیبتاں، تکلیفاں برداشت کیتیاں۔ اج میں آپ سے سوچیے، اللہ دے نبی دی محنت کو دیکھیے کہ اسی اپنی محنت کا اندازہ لگائیے، اسی کتنی کو محنت کر رہے ہیں دین دے واسطے۔ بھائیو، اسی دنیا دے واسطے بڑی محنت کرنے ہیں، دنیا کمان دے واسطے، دنیا دا علم حاصل کرنے دے واسطے کرنا چاہیے، اس کا کوئی انکار نہیں، لیکن نال سانوں دین دے نال محبت اور پیار کرنی چاہیے۔ میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے منڈیاں دے اندر جا کے دین دا پیغام پہنچایا، بازاراں دے اندر جا کے، میلیاں دے اندر جا کے، بیٹھکاں دے اندر جا کے ایک ایک بندے نوں دین دی دعوت دیتی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نو اللہ فرماتے ہیں، اللہ نے ایک بات کہنی پہ گئی، اللہ فرماتے ہیں میرے پیارے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ إِن لَّمْ يُؤْمِنُوا بِهَٰذَا الْحَدِيثِ آسَفًا۔ سونیا، کیا تسی انہاں دی خاطر اپنی جان دے دیو گے، فوت ہو جاؤ گے، اینی تسی محنت کر رہے جے، انہاں پھر بھی ایمان نہیں لے آنا، ایمان پھر بھی نہیں لے آن گے، جتنی مرضی تسی محنت کر لو، اپنی جان تسی قربان کر دیو۔ اللہ دے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دا خیال اللہ پاک اتنا فرما رہے ہیں، اللہ فرماتے ہیں وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ۔ اے محبوب سونے، میں تمہیں اتنا عطا کراں گا، اتنا دیاں گا کہ تسی راضی ہو جاؤ گے، خوش ہو جاؤ گے۔ میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اے اللہ، جدوں تک میرا
میرا ایک امتی بھی جہنم کے اندر باقی ہے میں انہی دیر تک خوش نہیں ہوا گا۔ میرے نبی نو کتنا فکر ہے امت کا، کتنی محنت کر رہے ہیں اللہ دے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ دیکھو نا میرے نبی دے پیارے صحابی عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دا صحابی رسول باپ منافق رئیس المنافقین منافقہ دا سردار اتو ہو رہے بچو ہو رہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم منبر دے تشریف فرما ہوندے اے بندہ عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا باپ کہندا بڑی بڑی داڑھی بھی اس دے منہ تے رکھی ہوئی ہے اور اس دے متھے تے محراب بھی بنیا ہوا ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے پیچھے نمازاں بھی ادا کرتا ہے، لیکن کی کہندا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے منبر دی بائی پکڑ کے کہندا ہے لوگو اے اللہ دے سچے محبوب جے اللہ دے سچے نبی جے بات جا کے کی کہندا ہے لَئِن رَجَعْنَا إِلَى الْمَدِينَةِ لَيُخْرِجَنَّ الْأَعَزُّ مِنْهَا الْأَذَلَّ۔ اے لوگو اسی عزتاں والے ہاں نعوذ باللہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور انہاں دے صحابہ کرام ذلیل نے استغفر اللہ توبہ اللہ میری توبہ اس طرح جے گلا کرتا ہے کہندا سی جدوں مدینے دے اندر آواں گے تے انہاں نوں مدینے دے وچوں نکال دیاں گے۔ اے بابا فوت ہون لگا ہے اپنے بیٹے عبداللہ نوں کہندا ہے عبداللہ میں جدوں فوت ہو جاواں تے اپنے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کبھی کہ میرا نماز جنازہ پڑھا دے۔ یہ عبداللہ کہتے نے باپ دیا کتورتا دا علم سی کہتے نے بابا کڑے منہ دے نال کہنا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تیری نماز جنازہ پڑھا دے۔ باپ کہنا کہ میرے ورگا پاپی کوئی نہیں گنہگار کوئی نہیں لیکن تیرے نبی ورگا غفور رحیم کوئی نہیں، تیرے نبی ورگا رحمت والا کوئی نہیں۔ باپ فوت ہو جاتا عبداللہ اللہ دے پاک نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے کول آ جاندے نے آ کے ساری بات سناندے نے کہ میرے باپ نے اس طرح کیا ہے۔ اللہ دے نبی فرماندے نے عبداللہ میں تیرے باپ دا جنازہ پڑھاواں گا، میرے جنازہ پڑھان دے نال اگر تیرے باپ نوں اللہ معاف فرما دے تے میں 70 واری نماز جنازہ پڑھا دے واسطے تیار ہوں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جدو پتہ چلتا ہے کہتے ہیں اللہ دے نبی جی منافق بندہ ہے تسی اس دا نماز جنازہ پڑھاؤ گے۔ اللہ دے نبی فرماتے ہیں عمر اللہ نے مینوں روکیا نہیں تو کس طرح مینوں روک سکنا ہے، جدو تک اللہ مینوں روکے گا نہیں میں اس دا نماز جنازہ ضرور پڑھاواں گا۔ میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس دا نماز جنازہ پڑھان دے واسطے تیار نے۔ میرے نبی اس دے منہ دے اندر اپنا تھوک مبارک پاندے نے، وہ کیسا تھوک مبارک لوہا مبارک ہے کوڑے کنواں دے اندر پا دتا جاوے تے اللہ پاک کوڑے کنواں نوں مٹھیا کر دیندے نے۔ او لوہا مبارک حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ دی ہڈی تے لگا دیندے تے سب دا زہر ختم ہو جاندا۔ او لوہا مبارک حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ دی اکھاں تے لگا دتا جاندا، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ دی اکھاں ٹھیک ہو جاندیاں۔ او تھوک مبارک کیسا ہے کتنی برکت والا ہے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ دی ہانڈی دے اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈالیا آٹے دے اندر ملایا، اللہ نے روٹیاں دے اندر بھی برکتاں کر دتیاں بوٹیاں دے اندر بھی برکتاں کر دتیاں۔ ایک چھوٹا جہا لیلا تے سوا سر دانے سی جڑے 1200-1400 فوجیاں کھانے سی، تھکیا ہانڈی کناری دے وچ سونے بھکھا نکلیاں سارے لشکیر دیاں۔ اہل حدیثاں دے کولوں سن سجنا جے گلاں سننی آئی مدنی پیر دیاں، جدے نام دیاں قسماں رب کھاوے، جدیاں انگلیاں چنوں چیر دیاں۔ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جتنا قیمتی لوہا مبارک اس دے منہ دے اندر ڈال رہے نے،
اپنا قیمتی کرتا اتار کے اس نو پہنا رہے ہیں جس دے نال آقا علیہ الصلوۃ والسلام دا پسینہ لگیا ہے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام دا پسینہ مبارک کیسا پسینہ ہے. حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ دے گھر ایک دن مہمان آ جاندے نے. حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ میلا جرمال دے اندر روٹیاں لپیٹ کے مہماناں دے اندر پیش کر دیندے نے. مہماناں سامنے پیش کردے نے. مہمان نفرت کا اظہار کرتے نے. میلا جرمال ایسے مہمان یہ پکڑتے ہیں رومال نو. حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ جلدے تندور دے اندر رکھ دیندے نے. تھوڑی دیر کے بعد نکال دیندے. ایک دھاگا بھی نہیں چلتا. رومال صاف ہو جاتا ہے. مہمان کہتے ہیں اس رومال کے اندر کرامت کی ہے. رومال چلیا کیوں نہیں؟ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ فرما دینے ایک دن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دوپہر کے وقت آئے. پسینہ آیا ہوا ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس رومال دے نال اپنا پسینہ صاف کیتا ہے. اے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے پسینے والا رومال ہے جو اللہ پاک نے اس نو چلایا نہیں. تے اج کی لوگ کہندے نے خدا کا پکڑا خدا کا پکڑا چھڑائے محمد محمد کا پکڑا چھڑا کوئی نہیں سکتا. شرکیہ جملے کہتے ہیں. اللہ معاف فرمائے اللہ میری توبہ. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اللہ نے پکڑیا ہے عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ دے باپ نو. اللہ فرماتے ہیں استغفرت لهم ام لم تستغفر لهم. سونیا تسی 70 بار بھی اس دا نماز جنازہ پڑھا دیو میں اس نو معاف ہی نہیں کرنا. ایتھے لوگ کہندے کہ محمد چھڑا سکتے ہیں. اللہ نے پکڑیا چھڑا نہیں سکے. صحابی دا باپ ہے نبی دا باپ ہوئے نبی بھی چھڑا نہیں سکتا اللہ دے کولوں. اللہ رب العزت نے ہدایت نہیں دیتی اس کو اور جہنم کا بالن بن گیا. میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی محنت کی تھی کہ بچ جائے جہنم تو بچ جائے. دیکھو نا میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی محنت کی تھی. میرے نبی صفا پہاڑی دے کول بیٹھے ہوئے نے. غالباً سن 9 ہجری دا واقعہ ہے. ابو جہل بے ایمان کافر آ جاتا ہے. آ کے میرے نبی کو پتھر مارتا ہے گالیاں نکالتا ہے. میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم سب کچھ برداشت کر رہے ہیں لیکن جواب نہیں دے رہے. ایک لونڈی دیکھ رہی ہے خادمہ دیکھ رہی ہے. سارا ماجرا امیر حمزہ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا چاچا ہے. اجے مسلمان نہیں ہویا کلمہ نہیں پڑھیا. یہ لونڈی کہندی ہے حمزہ اس تو بہتر کہ تسی مر گئے ہوندے. اگر اج نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دا باپ زندہ ہوندا تے میں دیکھتی کس طرح نبی دا یہ لوگ حال کرتے کس طرح میرے نبی نو تکلیف پہنچا دے. تسی تے مر گئے ہوندے قریش والیو. اس تو بہتر سی میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نو یہ تکلیفاں دے کے گیا ہے سردار حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ اسی حالت دے اندر چلے جاندے نے. جا کے اس نو سر دے اندر کوئی چیز مارتے نے ابو جہل نو. ابو جہل دا سر پھاڑ دیندے نے. ساتھیاں دے اندر بیٹھا ہوا ہے گلا سنا رہا کہ میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے نال یہ ماجرا کر کے آیا. حضرت حمزہ نے اس دا سر پھاڑ دیتا ہے اور اگوں دھمکی دیندے نے اے ابو جہل اج دے بعد اگر میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم دی طرف تو میری اکھ کر کے ویکھے گا پوری اکھ کر کے ویکھے گا تیری اکھ ہی نکال دیاں گا. اج دے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف تو ہاتھ اٹھائے گا تیری انگلیاں کٹ دیاں گا. تے سردار حمزہ دھمکی لا کے آ جاندے نے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے کول آ جاندے نے. آ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نو سارا واقعہ سنا دے. کہندے نے محبوبہ خوش ہو جا میں ابو جہل نو یہ جواب دے کے آ گیا. کیا کہ آ گیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں چاچا کیا تو مسلمان ہو گیا؟ کہتا کہ مسلمان تے نہیں ہویا لیکن ابو جہل نے کوئی بدلہ لے کے آ گیا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جدو یہ بات سنی اللہ نے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما دے نے اے میرے چچا
میں دنیا کے کسی کے کولوں بدلے لین دے واسطے نہیں آیا، میں تو دنیا کے اندر لوگوں کو معاف کرنے دے واسطے آیا۔ شاعر نے اس طرح ترجمانی کی ہے، فرماندے نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چاچے نو انج تے تو پاویں سارے کافراں نو مار دے، انج تے تو پاویں سارے کافراں نو مار دے، میں نہیں راضی پاویں مکہ اجاڑ دے، میں نہیں راضی پاویں مکہ اجاڑ دے، مینوں جے راضی کرنا اے تا کلمہ پکار دے، سن کے تے ہوش بھلی حمزہ سردار دی، جھوک حبیب والی سینے نو اتار دی۔ چاچا کی کہتا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نو جے انجی تو راضی ہے میرے سونے تاریا، کلمہ پڑھا دے مینوں رب دے پیاریا، سرور پڑھایا کلمہ نعرہ مومنہ نے ماریا، الا اللہ والی بولی کالجے کار دی، جوگ حبیب والی سینے نو تار دی۔ میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے نے چاچا میں تے محنت کرن دے واسطے آیا، لوگاں دے کولوں بدلے لین دے واسطے نہیں آیا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی اے محنت ہے، اللہ دے نبی فرماتے نے چاچا میں تینوں جہنم دی دوزخ دے کولوں بچان دے واسطے آیا تاکہ کلمہ پڑھ کے مسلمان بن جا۔ بڑی خوشی میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہوئی۔ حضرت مولانا حافظ راشد عزیز صاحب میر محمدی تشریف لے آ چکے ہیں، انشاءاللہ انہوں کا بڑا جاندار خطاب ہوئے گا، میں بس چند باتیں کر کے اپنی بات کو مکمل کرنا ہوں۔ اور ساری آج دی ویڈیو جو کہ ہر پروگرام دی مارنی قرآن اور حدیث چینل ہے، یوٹیوب چینل قرآن اور حدیث ہو تو پروگرام مل جان گے، جن نے مسجدہ دے اندر پروگرام ہو رہے ہیں، اے بھائی احسان عبدالرحمان صاحب سارے ریکارڈ کر رہے ہیں، وہ تو تھی یہ دیکھ سکتے ہیں، اللہ انہاں دی محنت قبول فرمائے۔ میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑیاں محنتاں کیتیاں نے تے ساڈے اسلاف نے بڑیاں محنتاں کیتیاں نے، کلے ممبر و محراب تے چڑھ کے تقریراں کر کے درس دے کے انہاں نہیں، بلکہ انہاں نے حسن دے بازار دے اندر جا کے جتھے لوگ عورتاں اپنیاں عزتاں لٹاندیاں نے اوتھے جا کے بھی انہاں محنتاں کیتیاں نے۔ سیدنا اسماعیل شہید رحمت اللہ علیہ، مولانا سید اسماعیل شہید رحمت اللہ علیہ جا رہے ہیں حسن دا بازار ہے، چلدیا چلدیا ایک حویلی جتھے عورتاں بے حیائی کردیاں نے، اوتھے جا کے دروازہ کھڑکا دے، سیدنا اسماعیل شہید رحمت اللہ علیہ ایک عورت باہر آتی کہتے ہیں شاہ جی کس طرح آنا ہویا، کس طرح آئے تھے؟ شاہ جی فرما دے میں تہانوں بات کرنا چاہنا وا، تبلیغ کرنا چاہنا وا، ساریاں عورتاں نوں اکٹھیاں کر لو۔ شاہ جی سورہ نور دیاں آیتاں پڑھنیاں شروع کر دیندے نے، قرآن پڑھتے جا رہے ہیں، اے ساریاں بیویاں جڑے بدکاری کرنے والیاں روندیاں جا رہی ہیں، دارو بدار ہو رہی ہیں، اکھاں دے وچوں آنسو جاری نے۔ شاہ جی کہتے ہیں ساریاں نوں لوٹے پکڑا دیندے نے، وضو کرواندے نے، مسلے تے کھڑے کر دیندے نے، کہندے نے اللہ اینی کو محنت میں کر دتی ہے، ہدایت انہاں نوں تو عطا کر دے۔ یہ ساریاں عورتاں نے توبہ کر لی سچی، 28 عورتاں نے اگے نکاح کر لے، ایک بڑھی بی بی بچی ہے، کہتی کہ میں کدھر جاواں، مینوں اپنے کو رکھ لو۔ شاہی فرماتے تو کی کرے گی؟ کہتی کہ جس گھوڑیاں تے تسی چڑھ کے جہاد کرتے جے اللہ دے رستے دے اندر، میں انہاں گھوڑیاں نوں دانے پی کے کھلاواں گی تاکہ میرا نام بھی مجاہدہ دے اندر لکھ دیتا جائے۔ پھر دیکھو مجاہدین دی پیار کرن دی وجہ تو جتھے اج بالا کوٹ کے اندر سیدنا مولانا محمد اسماعیل شاہ رحمت اللہ علیہ انہاں دی قبر ہے، اوتھے نال ہی اس بی بی دی قبر ہے۔ موضوع تو میرا اور بھی ہے لیکن ٹائم اجازت نہیں دے رہا،
میں اپنے ٹائم بھی حضرت مولانا ساری جماعت کے قرآن و سنت کے چیئرمین حافظ محمد راشد عزیز صاحب میر محمدی کہتے تھوڑا جا بیان کرتا لیکن 5 منٹ چلو میں اور بتا دینا پھر انہوں نے خطاب انشاءاللہ ہوئے گا. آخری بات میری آخری واقعہ میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی محنت کی ہے کہ ایک پہلوان ہے کہتا ہے کہ سونے میں کلمہ پڑھنا چاہنا مسلمان بننا چاہنا لیکن ایک میری شرط ہے. اللہ کے نبی فرماتے نے تیری شرط کی ہے کہتا کہ تسی مینوں میری کڈ لا دیو گرا دیو تے میں مسلمان بن جاواں. اللہ دے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں کہا کہ میں کشتیاں کرن دے واسطے نہیں آیا میں کوئی لڑائیاں کرن دے واسطے نہیں آیا. اللہ دے نبی فرماتے نے اگر تیری قسمت دے اندر اس طرح ہی کلمہ آئے تے میں تیرے نال کشتی کرن دے واسطے بھی تیار ہوں. اللہ دے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے نال اے شرط طے کر لیندا ہے کہ اگر تسی مینوں گرا دیو گے ایک بکری انعام دے طور تے تہانوں دے دیاں گا. میرے نبی نے اجے اس نوں ہاتھ ہی لگایا زمین تے جا کے ڈگدا ہے. ساتھی کہتا ہے کی ہویا کہتا ہونا کہ پیر پھسل گیا ہے پیر سلپ ہو گیا ڈگ پیا. ایک بکری اللہ دے نبی نوں دے دیندا پھر کہتا دوبارہ لڑو ایک بکری اور دے دیاں گا. میرے نبی دا ہاتھ پہلو دیکھو کیڑا ہاتھ ہے. ایک صحابی دی جنگ دے اندر اکھ باہر آ جاندی ڈیلا باہر آ جاندا ہے. میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی نبوت والا ہاتھ مبارک اور دی اکھ تے رکھ کے اس طرح رکھتے ہیں اللہ پاک اس دی اکھ نوں صحیح سلامت کر دیندے ہیں. ایک ایسا ہاتھ ہے میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم دا نبوت والا ہاتھ. ایک صحابی نوں اللہ دے نبی نے ڈیوٹی لگائی کہ فلاں قلعے تو واپس آنا ہے. ایک قلعہ بلان کے واپس آندا ہے ڈگ پیندا ہے پنڈلی ٹوٹ جاندی لت ٹوٹ جاندی ہے. اللہ دے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم آ کے دسدا سونیا جس طرف تسی مینوں بھیجیا سی میں وہ کام کر کے تے آ گیا لیکن میری لت ٹوٹ گئی ہے. اللہ دے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے اے ہاتھ لگا دے کہ لت اپنی اگے کر. اللہ دے نبی اس دی پنڈلی تے ہاتھ لگا دے اللہ پاک اس دی لت نوں صحیح کر دیندے نے. میرا نبی دوسری دفعہ بھی اس کو ہاتھ لگا دے پہلوان او جا کے ڈگدا ہے ایک بکری اور مل جاندی ہے. تیسری بکری کہندا کہ اللہ دے نبی شرط رکھ لیندے ہاں اگر تسی مینوں تیسری دفعہ کرا لو گے تے بکری تھانوں بھی انعام دے طور تے دے دیاں گا. تیسری بکری بھی اللہ دے نبی نوں دے دیندا تیسری دفعہ بھی گر جاندا ہے. اللہ دے نبی فرماندے نے میں تیرے کول بکریاں لین دے واسطے نہیں آیا میں اس خاطر نہیں تیرے نال لڑیا میں تے اس واسطے لڑیا میری محنت اے وے کہ تو کلمہ پڑھ کے جہنم دی آگ تو بچ جے. یہ کہندا سونیا مینوں کلمہ پڑھا دیو. اللہ دے نبی اس نوں کلمہ پڑھا دے نے اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ نبی دے بارے دے اندر پیار دی پیورلی کیوں نہ بول دے ماں اون دی ایک کلڑی جان سی او دا دشمن سارا جہان سی پر سچی گل تے میٹھی زبان سی تائیوں سارے جگ تے چھا گیا. اللہ پاک سانو دین دے معاملے دے اندر اللہ محنت کرنے دی اللہ توفیق عطا فرمائے. جس طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے محنت کی تھی قربانیاں دتیاں اور تکلیفاں برداشت کی اللہ سانو بھی یہ سارا کچھ برداشت کرنے دی اللہ توفیق عطا فرمائے. اقول قولی ھذا استغفر اللہ علی و لکم ولسائر